الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختصوم. ہم میں سے ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو جائے. ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہے، چاہے وہ جتنا مرضی گنہگار ہو،
خطا کار ہو، لیکن خواہش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی ذریعے ہم پر رحمت ہو جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے بجائے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار ہوتی ہے۔ بندہ منتظر ہوتا ہے رحمت کا، لیکن وہ ہوتا رب کی پھٹکار کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے، اللہ کے غصے میں ہوتا ہے۔ میری کوشش ہے آج کے خطبے میں کہ وہ چیزیں بتائی جائیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے مستحق بن جائیں۔ تاکہ ہمیں علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ میں صرف ایک حدیث سناؤں گا، ویسے تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو رب کی لعنت کے مستحق ہیں، میں صرف ایک حدیث بتاؤں گا، اسی ایک حدیث پہ امید ہے کہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا مستحق شخص کون ہے؟ لعن اللہ من لعن والدہ، وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے جس بندے نے اپنے ماں باپ پہ لعنت کی۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، جو بندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، جو انسان اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، اپنے والدین پر لعن طعن کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ عالم ہے، علم کا سمندر ہے اس کے پاس، لیکن یہ وہ اپنے اس علم کے سمندر کے گھمنڈ میں نہ رہے، یہ جو مرضی کر لے۔ حضور نے کہا ہے اگر اس نے اپنے والدین کو گالیاں دی ہیں، اگر اس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے، اگر اس نے اپنے والدین پر لعن طعن کیا ہوا ہے، یہ رات دن قال اللہ قال الرسول پڑھاتا رہے، رات دن سجدے میں پڑا رہے، رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق یہ لعنت کا مستحق ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں والدین کی کیا عزت ہے؟ گھر کا وڈیرا کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں گھر کا سرپرست کون ہے؟ باپ ہے۔ باپ اس وقت سرپرست ہے جب تک وہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر گھر کا سارا خرچہ وہی خود اٹھا رہا ہے،
फीसें बच्चों की वही भर रहा है, घर का खर्चा वही बर्दाश्त कर रहा है, घर का निजाम चला रहा है तो अब्बा जी है। अगर वो बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, अब कमा नहीं सकता, अब उसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, घर का सिस्टम नहीं चला सकता, तो वो बाप ही नहीं है। अब घर का बाप वो बना हुआ है, वो लड़का, वो बेटा जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जो घर का सिस्टम चला रहा है। मां भी उसी की मानती है, घर वाले बहन भाई सब उसी की इज्जत करते हैं। छोटा फैसला हो या बड़ा फैसला हो, वही बंदा करेगा जो घर का सिस्टम चला रहा है, वो चाहे तमाम भाइयों से छोटा भाई हो। बाप भी बैठा है, बड़े भाई भी बैठे हैं, सबसे आखिर वाला, सबसे जो छोटा है वो बड़ा बन गया है। वो आएगा, अगर वो कह देगा कि हमने अपनी बहन का रिश्ता यहां करना है, अगर वो राजी हो गया, वो मान गया, उसने इजाजत दे दी तो ठीक है, अगर वो ना माना तो भाई फिर हमारी माजरत है। बाप मान जाए, सारे बड़े भाई मान जाएं, बड़ी बहनें मान जाएं, माँ मान जाए, तो किसी का माना बिल्कुल कुछ भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो जो घर का सिस्टम चला रहा है, अगरचे साहब से छोटा है, वो मानेगा तो सारे फिर मान जाएंगे, अगर वो नहीं मानेगा, बाकी सारे मान जाएं, तो वो फैसला। बाप को गालियां दे के, बाप की बेइज्जती करके, बाप को लान तान करके, फिर कहते कर साहब मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, घर में परेशानी है, कारोबार नहीं सिस्टम चल रहा, मसले हैं, बड़ा परेशान हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। मेरी दुआ क्या कर सकती है? बाप को लान तान करके आया है, माँ को लान तान करके आया है, माँ बाप को गालियां दे के आया है। तो अब मैं क्या कहूँ? अल्लाह से क्या कहूँ कि या अल्लाह, ये अपने माँ बाप को गालियां दे आया है, या अपने माँ बाप पे लान तान कर रहा है, तू इस पे रहमत कर। और अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले कह दिया है, अगर किसी ने माँ बाप को गालियां दी, माँ बाप पे लान तान किया, वो मेरी रहमत का मुस्तहिक नहीं है। लानत का मतलब ये है, अल्लाह की लानत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे को अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। एक जिंदा वली बैठा हो, उसके पास बंदा जाके अपने हक में दुआ कराए, कुछ नहीं होने वाला। हजूर की ज़बान मुबारक से ये निकले अल्फाज हैं, अल्लाह की लानत में है वो, अब उस लानत को कोई रहमत में तब्दील नहीं कर सकता। चार पैसे कमाने लग गया, तू क्या समझता है बाप ही मैं हूं? मेरा बाप फजूल खर्चियां करता है, बहनों को पैसे देता है, हमारी फूफियों को पैसे देता है, फलां करता है, यूं करता है, इसे एहसास नहीं है। बच्चों को है अंदाजा कि इस बाप ने इन बच्चों को कैसे जवान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आया, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जी का हाल ये है, सारा दिन मेहनत करता हूं, मुशक्कत करता हूं, एक एक पाइया मैं जोड़ता हूं, एक एक पैसा मैं इकट्ठा करता हूं, अब्बा जी के काम देखो ऐसे ही उड़ा देता है, पूछता ही नहीं है, इजाजत ही नहीं लेता, मेरी बगैर इजाजत के मेरे पैसे इस्तेमाल कर जाता है। इसे बुलाओ, इसे अपनी अदालत में बुलाओ, इससे पूछो कि मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरी इजाजत के बगैर ये कैसे खर्च करता है। आपने अच्छा बैठ जाओ, आपने साहबी को भेजा, जाओ इसके अब्बा जी को बुला के ले आओ। उसने जाके कहा, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, जी क्या मसला है, क्या हो गया है? उसने कहा, जी आपके बेटे ने आपकी शिकायत लगाई है कि मेरी कमाई है, मेरा पैसा है,
اور میرا باپ جو ہے وہ بغیر اجازت کے اسے کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے، جسے جی چاہتا ہے دے دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ آ رہا ہے راستے میں روتا ہوا کہ اب میرا بیٹا مجھ سے حساب مانگے گا۔ اب میں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بچے کی کمائی کا حساب دینا ہے۔ زاروں قطار روتا ہوا آ رہا ہے اور دل میں عربی میں اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا ہے کہ ہے افسوس یہ چھوٹا سا بچہ تھا، ہم جانتے ہیں ہم نے اس پہ کیا کچھ خرچ نہیں کیا، ہمیں پتا ہے ہم نے اس کو کیسے جوان کیا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے اس کو کیسے پالا ہے۔ وہ ساری بچپن سے لے کر جوانی تک کی جو کہانی تھی وہ ساری اپنے دل کے اندر اشعار کی صورت میں رو بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ کے پاس جب پہنچا آپ نے ارشاد فرمایا اے بابا جی، اے بزرگ، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم راستے میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نے کون سے اشعار پڑھے؟ نہیں فرمایا مجھے ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، وہ بتا کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ بعد میں کرنا، آپ پہلے اس سے وہ اشعار سنیے، اس کے دل کا جو درد ہے وہ سنیے ذرا۔ صحابی رسول نے وہ اپنے دل کا درد سنایا۔ آپ نے اس کا دل کا درد سننے کے بعد فیصلہ کیا فرمایا؟ بیٹے سے کہا اے نوجوان کھڑا ہو جا، چل اس مجلس سے بھاگ جا۔ باپ کی شکایت لگاتا ہے اور یہ جاتے ہوئے سنتا جا، تو بھی اور تیری ساری جائیداد کا تیرا باپ مالک ہے اور تجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ماں کے پیروں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ کیا ہے؟ باپ کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ جو مولوی کھڑا ہوتا ہے ماں 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 دے پیو کتے جائے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر باپ اپنی قبر میں جانے تک اس اولاد کی خدمت کرتا ہے۔ ماں نے تو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے شریعت نے ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو حضور نے کہا باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے ساتھ ہر بات شیئر کریں گے، ماں کو چومیں گے، ماں کو پیار کریں گے، ماں کو اپنے دل کا حال سنائیں گے۔ اگر دل کا حال کوئی نہیں سناتا کسی کو تو وہ باپ ہے؟ بے بس ہو کے بیٹھا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اس کا دل چاہتا ہے یہ بچہ آئے اپنا دل کا حال مجھے سنائے اور میرا سنے۔ غیروں کو، اوروں کو جہاں اسے موقع ملتا ہے، جو اسے وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے دل کا حال سننے کا، پھر وہ ان کو سناتا ہے اور زاروں قطار روتا ہے۔ باپ کو صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، باپ کو صرف پیسوں اور دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، باپ کا حال بھی پوچھنا ہوتا ہے، باپ کو اپنے دل کا حال بھی سنانا ہوتا ہے، باپ سے مشورہ بھی کرنا ہوتا ہے، باپ کو اپنے مشورے میں شامل بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب باپ گھر میں بیٹھا ہے تو باپ ہی ہر فیصلہ کرے گا، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، کاروبار کا ہو یا کوئی اور ہو، باپ فیصلہ کرے گا۔ جب تک ہم اپنے باپ کو فیصلہ نہیں بنائیں گے، جب تک اس گھر میں اپنے باپ کو عزت نہیں دیں گے، عزت نام کی کوئی چیز بھی اس گھر میں آنے والی نہیں ہے۔ سب سے پہلا لعنتی انسان یہی ہے، جو رب کی لعنت کا مستحق ہے۔ حضور نے کہا لعن اللہ من لعن والداہ،
وہ بندہ لانتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس بندے پر رب کی پھٹکار ہے جس نے اپنے ماں باپ پہ لان تان کیا، گالی گلوچ دی۔ اب گیا ہوا ہے اپنی پریشانیاں لے کے، ہمارے ادھر قریب ہے نوری لال دربار، ادھر لاہور داتا دربار، وہاں گیا ہوا ہے۔ اب کیا ہے جی، اپنی وہ پریشانیاں، اپنی وہ مصیبتیں ہیں جی، اب اس بابا جی کو کہے گا، وہ اسے دور کرے گا، اس پہ رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ اور میرے بھائی، باپ گھر میں بیٹھا ہے جو سب سے بڑا ولی ہے تیرا۔ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ ابا جی ہے اور اماں جان ہے۔ ولیوں کا دل دکھا کے، ولیوں کو درد اور تکلیف پہنچا کے اب تو جائے گا مردوں کو تنگ کرے گا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ کیا کر سکتے ہیں تیرے لیے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا تیرے بارے میں کہ تو رب کی لعنت کا مستحق ہے، اب وہ جو مرضی جا کے تو کرتا رہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، پھر اگر رب کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہے، پھر اگر رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے، والدین کے پاس آنا پڑے گا، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، دل سے لگانا پڑے گا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے گی۔ جب ماں باپ، جس وقت ماں باپ راضی ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اسی وقت راضی ہو جاؤں گا۔ اگر کسی عالم نے، غیر عالم نے، مفتی نے، شیخ نے اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، لا يدخل الجنہ، حضور نے کہا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں تو رہ گیا، میں تو پھر جنت نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ میں تو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، میں نے تو ماں باپ کا بڑا دل دکھایا ہے، میں نے کفر چھوڑ کے اسلام قبول کیا، اسی خواہش کی خاطر جنت میں جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا، اور اب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو جنت نہیں جا سکتا، میں تو رہ گیا۔ فرمایا آپ نہیں رہ سکتے ہو، آپ ایسا کرو، جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، ماں باپ کو راضی کر لو، معافی مانگ لو۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابا اور اماں موجود ہوتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب پریشانی یہ ہے کہ نہ ابا ہے نہ ہی اماں ہے، راضی کس کو کروں؟ میں تو رہ گیا۔ آپ نے صحابہ پھر بھی ایک آپشن ہے، پھر بھی ایک طریقہ ہے، تم جنت میں جا سکتے ہو، پھر بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم ایسا کرو، جب بھی نماز پڑھو، ہر نماز میں، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بندہ درود شریف پڑھ لے اتحیات میں، جب بندہ اتحیات بیٹھے اور درود شریف پڑھ لے، اب سلام نہ پھیرے، سلام پھیرنے سے پہلے بندہ یہ اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے یہ بخشش کی دعا مانگ لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے والدین کی قبر پہ جائے، قبرستان میں جائے، اپنے والدین کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو کے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کرے، حضور نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار اولاد میں سے لکھ دے گا۔ مجھ سمیت ہم میں سے جو بندہ بھی اب یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے بچ جائیں اور رب کی رحمت میں آ جائیں، رب کی رحمت میں آ جائیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت،
ماں باپ کا ادب اور احترام، ماں باپ کو گالی گلوچ نہیں دینی، ماں باپ کو لان تان نہیں کرنا۔ جس نے اپنے والدین کو گالیاں دیں، لان تان کیا، تو لعن اللہ، ایسے سمجھو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں ہے۔ یہ پہلا بندہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسرا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے، فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار اس بندے پر ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس بندے پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندے کے نام پر اپنے بکرے چھترے مرغے ذبح کرتا ہے، وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ شرم نہیں آتی؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ جانور دیتا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہر چیز انسان کو مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جانور دیا ہوا اللہ کا، اب اسی جانور کو لے کر درباروں پہ جا کے، غیر اللہ کے در پہ جا کے، اب اسی بابے کے نام کی نظر مان کے اسی کے نام کا بکرا کاٹا جا رہا ہے، اسی کے نام کی دیگیں پکائی جا رہی ہیں، اسی کے نام کے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ لعنتی ہیں۔ یہاں سے تو نیت کر کے جاتے ہیں ہم وہاں جائیں گے، اولیاء اللہ کی دربار پہ جائیں گے، نیک ہستیاں ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ تو بزرگ ہیں اللہ کے، وہاں جا کے ہم ذبح کریں گے، وہاں جا کے ہم نظر نیاز مانیں گے، ڈبل ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ ڈبل نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ ڈبل لعنتیں پھریں گی، لعنتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرمانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں میں نے نظر مانی تھی کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، اللہ کے نام پہ میں ذبح کروں گا، کیا میں فلاں مقام پہ اللہ کے نام پہ ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، جہاں پر تم نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ درباروں پر تو میلے لگتے ہیں نا، اور سے تھی نہیں، اور درباروں پہ تو میلے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ہر سال اور سے ہوتا ہے، پر میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ یا اب نہیں لگتا، پہلے لگتا ہو دور جاہلیت میں؟ پر میں نہیں یا رسول اللہ، وہاں میلہ نہیں لگتا، وہاں میلہ۔ پر میں جہاں تم نے ذبح کرنا ہے وہاں کوئی قبر تو نہیں ہے، اور کوئی دربار کوئی مزار تو نہیں ہے وہاں؟ پر میں وہ بھی نہیں ہے، پر میں پھر جاؤ تم ذبح کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر وہ چیز جو درباروں اور مزاروں پر جا کے ذبح کی جائے، چاہے اللہ کے نام کی جائے، بات سمجھو، چاہے اللہ کے نام کی جائے، لیکن کہاں کر رہا ہے؟ دربار پہ، مزار پہ۔ قرآن ہے، 6 پارہ ہے، سورت کا نام المائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اٹھاؤ گھروں کے اندر قرآن مجید اٹھاؤ کے پڑھ کے دیکھو۔ حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع وما ذبح، اسی آیت میں ہے وما ذبح علی النصب، اور جو درباروں میں مزاروں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ذبح کرنے والا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان،
بات سمجھو، ہے مسلمان اور ذبح کس کے نام کا کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام۔ یہودی نہیں کرتے، یہودی نہیں کرتے، وہ جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو کس کا نام کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے کہا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو۔ کیوں؟ وہ جب بھی ذبح کرتے ہیں کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا۔ اے مسلمان، تو اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے، اتنا پٹلی سے اتر گیا ہے، تو اپنے آپ کو ایک طرف سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور عمل یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا۔ جس بندے نے بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، لعنت ہے اس پر۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ حضرت علی پاک راوی ہیں، فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بندہ اللہ کی پھٹکار میں ہے، رب کی رحمت سے کیا ہے؟ دور ہے۔ وہ بظاہر داڑھی رکھا ہوا ہو، وہ بظاہر جتنا مرضی مفتی چشتی قادری سور وردی جو مرضی بلا بنی ہوئی ہو، لیکن وہ رب کی لعنت کا مستحق ہے، اس پر رحمت نہیں آ سکتی۔ تیسرا بندہ حضرت علی فرماتے ہیں، حضور نے کہا تیسرا بندہ جو رب کی لعنت کا مستحق ہے، لعن اللہ من آوى محدثا۔ جس بندے نے کسی بدعتی شخص کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بدعتی شخص، بدعتی شخص کون ہے؟ جس نے اسلام میں ایک نئی چیز اپنی طرف سے گھڑ کے داخل کر دی اور کہا کہ ایسے کرو گے یہ بھی ثواب ہے، ایسا کرو گے تو یہ بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ مر گیا ہے، اب اس کو بشکوانے کا طریقہ ہمارے ہاں جو ایجاد کیا گیا ہے، ایک نیا طریقہ جو اسلام میں اضافہ کیا گیا ہے، اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ تیسرے دن کلخانی کرنا مردے کو بشکوانے کے لیے۔ وہ بندہ بدعتی ہے۔ جمعراتیں کرنا 7، وہ بندہ بدعتی ہے۔ 40واں کرنا اس میت کو بشکوانے کے لیے، وہ بندہ بدعتی ہے۔ سالگرہ سرائکی میں جس کو وریڑہ کہتے ہیں، سال کے بعد وہ وریڑہ کرنا، یہ بدعت ہے، یہ بندہ بدعتی ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح بہت ساری رسومات آ گئی ہیں ہمارے اندر جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو ہے بدعتی، یہ بندہ بدعتی ہے، کلخانی کرنے والا، جمعراتیں کرنے والا، سالگرہ کرنے والا، میلاد کرنے والا، اپنی پیدائش کے دن پر کیک کاٹنے والا، یہ سارے بدعتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا بدعتی۔ لیکن جس بندے نے ان بدعتیوں کے ساتھ دوستی کی، جس بندے نے ان بدعتیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی، رشتہ ناتا کیا، ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو گھر میں بٹھاتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے ساتھ ان کا یارانہ ہے، لعن اللہ، وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ اہل تشیع میرا یار ہے، اہل تشیع ہے میرا یار ہے۔ قاری صاحب اس کے گھر میں بندہ کھانا کھا سکتا ہے؟ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، کس نے کہا ناجائز؟ کھانا تو جائز ہے، لیکن پھر رب کی پھٹکار پڑے گی۔ ایک بندہ بدعتی ہے، آپ جانتے ہو، اس کا سارا ٹوٹل سسٹم وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اس کی ساری نماز حضور کے طریقے سے نہیں ملتی۔ اس نے ساری نماز اپنی طرف سے ایجاد کی ہے۔ جس طرح سے یہ رکوع کرتا ہے وہ رکوع اسلام میں نہیں ہے۔ اس کا قیام حدیث سے نہیں ملتا، اس کا سجدہ حدیث سے نہیں ملتا، اس کا سلام پھیرنا، اتحیات پڑھنا وہ حدیث سے نہیں ملتا۔ تو پھر یہ طریقے کہاں سے لے کے آیا ہے؟ یہ
اگر میری نماز کا طریقہ حدیث سے نہیں مل رہا تو پھر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام تو حدیث کا نام ہے، اور اسلام تو قرآن کا نام ہے، اسلام تو قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے۔ میرا طریقہ نہ قرآن اس کو صحیح کہہ رہا ہے، میرا طریقہ نہ تو حدیث سے مل رہا، اور پھر بھائی کہاں سے آیا ہے؟ جہاں سے بھی آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، اس نے آ کے اسلام میں اضافہ کیا ہے، اس نے آ کے اسلام میں ایک نئی بات داخل کر دی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اس کو کرنا کہو بے ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام کرنا جو اسلام میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ دیکھو یہ ٹوپی پہن رکھی ہے بلیک کلر کی، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، کیا اللہ کے رسول نے گھڑی پہنی تھی؟ پھر یہ بھی بدعت ہے۔ یہ جو ٹوپی حضور نے پہنی تھی؟ نہیں جی، پھر یہ بھی بدعت ہے۔ اچھا یہ جو کپڑے آپ نے جس انداز سے سلوا کے پہنے ہوئے ہیں حضور نے اسی طرح سلوا کے پہنے تھے؟ پھر یہ بھی بدعت ہے۔ یہ میک تھا اس وقت؟ یہ بھی بدعت ہے۔ یہ موبائل تھا؟ یہ بھی بدعت ہے۔ میرے بھائی یہ تو مسجد نہیں تھی اس وقت میرا باپ ہی نہیں تھا، اس وقت تو میری ماں بھی نہیں تھی، نہ تیری تھی نہ میری تھی۔ حضور تو آج سے 1450 سال پہلے تھے، پھر تو یہ جتنے پیدا ہوئے کھڑے ہیں سارے کے سارے ہی کیا ہیں؟ تیرا قاعدہ اگر لگا دیا جائے، تیرا قاعدہ اگر لگا دیا جائے تو پھر کوئی بچ، میں نے یہ گھڑی ثواب کے لیے نہیں پہنی ہوئی، میں نے یہ گھڑی ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے نہیں پہنی ہوئی، میں نے یہ کڑھائی اور یہ لباس ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ مائک اور یہ سپیکر میرے بھائیوں اس کو عبادت سمجھ کے ہم نے نہیں کیا ہوا۔ ہر وہ کام بدعت ہے کہ جس کو ہم دین بنا لیں۔ مثال کے طور یہ گھڑی ہے، اب بندوں نے اس گھڑی کی جگہ پر اپنے ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں نے اس گھڑی کی جگہ پر اپنے ہاتھ میں دھاگے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں مندریاں اور اس کے جو تھیوے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ کسی دربار کا ہے، وہ کسی جگہ سے انہوں نے، وہ کہتے ہیں یہ بڑا قیمتی ہے، یہ اگر تھیوا ڈال کے تم پہنو گے تو تمہارے نزدیک کوئی مشکل آنے والی نہیں ہے، کوئی پریشانی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ دھاگا پہنو گے تو تم موٹے ہو جاؤ گے، اگر یہ گلے کے اندر فلاں چیز تم پہن لو گے تو تمہارے نزدیک کبھی بخار نہیں آئے گا، جن بھوت تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے۔ یہ جو آگے سے چیزیں پہنوا کر آگے سے جو عقیدہ بتایا جاتا ہے، آگے سے جو نظریہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے اس طرح ہو جائے گا، اگر تم میں سے کوئی بندہ یا حیو یا قیوم 100 بار پڑھ دے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ سارے الفاظ لکھ کر تعویذ بنا کے اگر گردن میں لٹکا دیے جائیں تو تمہارے نزدیک کوئی مصیبت پریشانی نہیں آئے گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہاں حضور نے کہا ہے، حدیث میں آ گیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ جب ہم حدیث اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی اپنی گردن میں اپنے بازو پر کوئی چیز لٹکائی تعویذ کی صورت میں، وہ بندہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لعنت کا مستحق بندہ تیسرا کون سا ہے؟ جو بدعتیوں کو پناہ دے، بدعتیوں کے ساتھ تعلق جوڑے، بدعتیوں کے ساتھ اپنا ناطہ مضبوط کرے۔ ہمارے پاکستان میں اہل الحدیث مساجد میں، اہل الحدیث مدارس کی بات کروں گا میں صرف، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے جو متولی ہیں، ان کے جو انتظامیہ ہے، نہیں 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 اس کو نہیں بلانا، اس کو نہیں بلانا، یہ بڑی سخت تقریر کرے گا، یہ یوں کر دے گا، ہمارا فلاں برائے بھائی جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، وہ پھر ہماری مسجد میں نہیں آئے گا، پھر وہ جمعہ پڑھنا نہیں آئے گا، ہمارا اس کے ساتھ کاروبار ہے، ہمارا اس کے ساتھ یوں ہے فلاں ہے۔ 10 محرم کو جمعہ تھا،
اور وہاں اہل تشیع بیٹھا تھا، میں نے ماتم کی حقیقت بیان کی، ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے، جوتی اٹھا کے چلے گئی۔ وہ جو مسجد کا متولی تھا اس کے ساتھ وہ بھائی وال تھا کاروبار میں، بزنس میں، وہ ناراض ہو گیا کہ ہمارا دوست تھا، کاروبار میں شریک تھا، اور میں نے قرآن اور حدیث سنایا، میں نے کو گالیاں دی ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی فکر نہ ہوئی، اس نے اسی بدعتی کو ترجیح دی۔ من آوا محدثا، جس نے بھی کسی بدعتی کو پناہ دی، یارانہ قائم کرنے کی کوشش کی، وہ لعنت کے مستحق ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرو، دینداروں سے محبت کرو، موحدوں کے ساتھ دل لگاؤ، موحدوں کو کھانا کھلاؤ، موحدوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ۔ جو بندہ شریعت کا پابند ہے، اپنا پیسہ اپنی دولت اس پہ خرچ کرو، اپنا وقت اس کو دو۔ دوسروں کو وقت دینا، ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی بندے کا دل کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ایک بندہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا یارانہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گہری دوستی نہیں ہے، وہ اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کی دلی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے اس بندے کو اس بدعت سے نکال کے، اس شرک سے نکال کے میں توحید کی طرف لے آؤں، تو یہ ایک ایسی صورت ہے جو مستثنا ہے۔ دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق کس انداز سے ہے، نیت کو اللہ جانتا ہے۔ اگر میں نے توحید والے کی جگہ پر اس بدعتی کو ترجیح دی ہوئی ہے تو پھر لعنت کے مستحق ہے۔ چوتھا اور آخری بندہ فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں، لعن اللہ من غیر منار الارض، وہ بندہ بھی لعنت کا مستحق ہے جس بندے نے زمین کا نشان تبدیل کر دی۔ زمینیں ہوتی ہیں، رقبے ہوتی ہیں، ان میں نا یہ جو ہمارے وہ انگریز تھے، انگریزوں کی حکومت رہی ہے یہاں، ان انگریزوں نے مربعوں کی صورت میں زمینیں تقسیم کی ہیں۔ ایک مربع ختم ہوتا ہے، پھر انہوں نے وہاں پتھر رکھ دیے، اسی پتھر کے ذریعے سے پھر وہ زمین کی پیمائش کی جاتی ہے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ۔ اب جو ہماری زمین ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری 6 بیگھے زمین ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں سے 1 کلا کم ہے، 1 پورا ایکڑ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے بھئی، پتھر سے اس کی پیمائش کرتے ہیں، ادھر والا جو پتھر تھا اس سے پیمائش کی زمین ادھر چلی گئی۔ اچھا بھی اب ادھر والے سے چیک کرو، ادھر والے سے چیک کیا تو زمین ادھر چلی گئی۔ وہ پتہ ایسے چلا کہ دونوں پتھر ہی اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، دونوں پتھر اپنی جگہ پہ نہیں ہیں۔ پتھروں کو اٹھا کے اس نشان کو آگے پیچھے کر دیا، مقصد اپنی زمین کو بڑھانا۔ پچھلے سال ہماری زمین کا جو نشان تھا ایکڑ کا، وہ یہاں تھا، پھر ہر سال ہل لگتے ہیں، پھر اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کو ایسے تھوڑا تھوڑا کاٹتے سال کے بعد پتہ چلا یہ بیگھا یہاں تھا نا، اب یہاں آ گئے۔ سمجھ نہیں آتی، اس کا پتہ نہیں کہاں گیا، اس کا پھر ادھر چلا گیا ہوگا۔ اچھا بچ پھر وہ جاتا ہے بیچارہ جو شریف ہے، جو غریب ہے، جو کمزور ہے، او یار دفع کرو یار، ایک بلشت ہے نا، کیا کریں گے اس کا، ایک بلشت ادو چھوڑو یار، بدتمیز بندہ ہے، لڑاکا بندہ ہے، زور آور ہیں، طاقتور ہیں، اب ان سے کہنا بھی اب اپنی بےزتی ہے، الٹا یہ ماریں گے بھی صحیح، ملنے والی تو ویسے نہیں ہے، الٹا یہ ماریں گے، اس سے بہتر ہے چپ کر جاؤ، ایک دن ہے نا انصاف کا، ایک دن ہے نا انصاف کا، بس وہ اسی دن فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایک بندے کی ایک بلش زمین اپنے قبضے میں کر لی ہے جبکہ وہ اس کی نہیں ہے، فرمایا جب قیامت آئے گی اللہ تبارک تعالیٰ وہ 7 زمینوں کا ایک توق بنا کے، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کا ایک بیگھا فراڈی کر کے لے لیا ہے،
ایک ایکڑ لے لی ہے، اب اندازہ لگاؤ 7 زمینوں سمیت اگر اس کی مٹی کو اکٹھا کیا جائے تو کتنا وزن بنے گا؟ اس کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے، بھئی اس کو اٹھاؤ، اٹھا لو گے؟ ہم اٹھا لیں گے؟ ہم اٹھا لیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے نا، پھر بھی نہیں سمجھتے ہم، ہر بات کا علم ہے، پھر ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں کبوتر کی طرح۔ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتا، وہ سمجھتا ہے مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، لیکن بلی آسانی سے جا کے پکڑ لیتی، ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود آنکھیں بند ہیں۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں کہ اس مسجد میں بیٹھنے والے جتنے ساتھی انہیں پہلے علم نہیں تھا؟ آج کوئی پہلی دفعہ شریعت تھوڑی اتری ہے، سب کچھ کا پتہ ہے، بس صرف وہ پتے کی حد تک ہے۔ عالم ہیں ان کے بھی یہی حال ہے، غیر عالم ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، سنانے والے سننے والے دونوں سیم ہیں۔ تقریریں کرا لو ہم سے، تقریریں کرا لو، ممبر سے جب نیچے اترتے ہیں تو پتھر ان کا بھی ہلا کھڑا ہوتا ہے، اپنے مقام پہ ان کا بھی پتھر نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، گمراہی کا رزلٹ یہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بد امنی ہے، ہمارے معاشرے میں جو ساری کی ساری یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، بدعات رسومات اور شرک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو ہم بد عمل ہیں، نمبر 1 ہم کمزور ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، بس صرف ہمیں ایک موضوع دے دیا جاتا ہے، وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کو بس پھینکنا ہوتا ہے عوام کے سر پر۔ عوام بھی پھر ویسے ہے نا، ہم نے پھینک دیا، انہوں نے سن لیا، عمل نہ مولوی کا ہے نہ عوام کا ہے۔ ہم میں سے جو بندہ بھی ان 4 چیزوں پر عمل کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے بچ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ لعنتی شخص اور بھی بہت ہیں، اور بھی میں نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے جس میں 4 لعنتیوں کا ذکر ہے، ابھی اور بھی بہت ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو مکمل کر دیں گے کہ کتنی لعنتی ہیں۔ تو بہرحال آج 4 کا پتہ چل گیا ہے نا، 4 کا پتہ چل گیا ہے نا۔ ماں باپ کو لعن طعن نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں دینی، بے ادبی اور بدتمیزی نہیں کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کوئی چیز تقسیم یا ذبح نہیں کرنی۔ نمبر 3، کسی بھی بدعتی شخص کے ساتھ تعلق ہو نہیں جوڑنا، دوستی نہیں کرنی، اور اس کے اپنے گھر میں بٹھا کے کھانا نہیں کھلانا، یارانے کی صورت میں۔ اگر اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہم، اگر اس کو ہم ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، پھر اگر ہم اس کو گھر لے گئے کھانا کھلانا چاہتے ہیں اور مقصد وہ ہے، پھر ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کیا ہے کہ کسی کے نشان کو تبدیل نہیں کرنا، اس کی زمین اپنے پاس اپنی سائڈ میں لینے کے لیے، ورنہ یہ 4 چیزوں میں سے اگر کوئی کام بھی ہم کریں گے اس کے بعد ہم لعنت کے مستحق ہیں، پھر ہم ساری رات سارا دن ساری زندگی سجدے میں بھی پڑے رہیں نا، لعنت برسے گی، رحمت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔